بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ ایکریمیا کے صدر کی سرکاری رہائش گاہ بلیک ہاؤس میں افراتفری کا عالم برپا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پورے ایکریمیا پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ اعلیٰ سرکاری آفیسران تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہر کمرے میں ٹیلی فون کھڑک رہے تھے، چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ صدر کا پرسنل سیکرٹری انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا ایک کمرے سے نکلا اور راہداری کراس کر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا، جس میں ایک میز پر تقریباً 10 کے قریب مختلف رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ پڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے بلیک ہاؤس کی رابطہ آفیسر مسز جموگا بیٹھی ٹیلی فون اٹینڈ کر رہی تھی۔ مسز جموگا، فوری طور پر ایمرجنسی میٹنگ کال کرو، 15 منٹ بعد صدر میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ پرسنل سیکرٹری نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے مسز جموگا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر میٹنگ کا ایجنڈا؟ مسز جموگا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کوئی ایجنڈا نہیں، جعلی کرنسی کے پھیلاؤ کی روک تھام اور سرکاری کرنسی پر ڈوبتے ہوئے اعتماد کے لیے اقدامات سوچے جائیں گے، پرسنل سیکرٹری نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر اسی طرح مڑ کر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ راہداری کراس کر کے وہ ایک اور کمرے میں داخل ہوا، اور کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازے کے قریب لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی کمرہ تیزی سے نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ چند لمحوں بعد کمرے کی حرکت رکی، اور دروازہ کھلتے ہی پرسنل سیکرٹری نے تیزی سے دروازہ کراس کیا۔ اب وہ ایک بہت بڑے کمرے میں داخل ہوا، جو انتہائی سادہ مگر باوقار طریقے سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک وسیع و عریض میز کے پیچھے اونچی پشت کی کرسی پر ایکریمیا کے صدر بیٹھے ہوئے تھے۔ میز پر ایک انٹرکام اور ایک سبز اور دوسرا سرخ رنگ کا ٹیلی فون سیٹ پڑا ہوا تھا۔ صدر براؤن رنگ کا سوٹ پہنے کرسی کی پشت سے سر ٹیکے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پرسنل سیکرٹری کے داخل ہونے پر صدر نے چونک کر سر اٹھایا اور آنکھیں کھول دیں۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سر، میں نے میٹنگ کال کے لیے کہہ دیا ہے، پرسنل سیکرٹری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹی وی آن کرو، صدر نے گمبھیر لہجے میں کہا، اور پرسنل سیکرٹری تیزی سے سامنے والی دیوار کی طرف بڑھا اور اس نے دیوار پر نصب ایک بڑی سی اسکرین کے کونے میں لگا ہوا بٹن آن کر دیا، اور پھر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ صدر نے میز کی دراز کھولی اور ایک فلیش گن قسم کا آلہ نکال کر میز پر رکھا، اور پھر دراز بند کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی اسکرین پر رنگی برنگی لہریں سی کوننے لگیں، اور پھر ایک نوجوان کی تصویر ابھر آئی۔ یس سر، نوجوان کے لب ہلے اور اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ کیا رپورٹس ہیں؟ صدر نے باوقار لہجے میں پوچھا۔ حالات لمحہ بہ لمحہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تمام بینکوں میں کاروبار بند ہو چکا ہے، دارالحکومت میں کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، کھانے پینے کے سامان کی قیمتیں لمحہ بہ لمحہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے اپنے پاس موجود اصل کرنسی روک لی ہے، مگر اب اصل کرنسی بھی قابل قبول نہیں کی جا رہی، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عام لوگوں کا کیا تاثر ہے؟ صدر نے سوال کیا۔ عام لوگ شدید پریشان ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر پرائیویٹ ٹیلی ویژن اسٹیشن اور ریڈیو اسٹیشن ایسی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں جس سے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان نے جواب دیا۔ اوکے، صدر نے کہا، اور پھر انہوں نے بٹن آف کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین تاریک ہوتی چلی گئی۔ سر، اب کیا ہوگا؟ پرسنل سیکرٹری نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا، ورنہ تو ہم مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے، صدر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی صدر نے فکرہ مکمل نہ کیا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور صدر نے چونک کر ٹیلی فون سیٹ کو دیکھا اور پھر تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، پریزیڈنٹ اسپیکنگ، صدر نے ریسیور کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ پرائم منسٹر شوگران اسپیکنگ۔ صدر صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ آپ کے ملک میں بڑے خوفناک انداز میں جعلی کرنسی پھیلا دی گئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یاد آوری کا شکریہ، مجرموں نے انتہائی خوفناک وار کیا ہے، تمام شیڈیولڈ بینکوں میں جعلی کرنسی پھیلا دی گئی ہے، اور پھر کسی نامعلوم ذریعے سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی نشریات روک کر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ پورے ملک سے اصل کرنسی ہٹا کر جعلی کرنسی رکھ دی گئی ہے۔ حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں، ملک تیزی سے مکمل تباہی کی طرف ڈوبتا جا رہا ہے، صدر نے گمبھیر لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ،
بہت افسوس ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ بین الاقوامی جاسوسوں کی ٹیم مجرموں پر قابو نہیں پا سکی، شوگران کے وزیر اعظم نے کہا۔ ہاں، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی رپورٹ نہیں ملی، صدر نے جواب دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ وزیر اعظم شوگران نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ فی الحال تو حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، بہرحال کوئی اہم اقدام کرنا پڑیں گے، صدر نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، کسی بھی مرحلے پر حکومت شوگران کے کسی بھی قسم کے تعاون کی ضرورت اگر آپ محسوس کریں تو ہمارے مکمل وسائل حاضر ہیں، وزیر اعظم نے بڑے ہمدردانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی ہمدردی کا شکریہ، کوئی ایسی بات ہوئی تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا، صدر نے پرخلوص لہجے میں جواب دیا۔ بلا تکلف یاد کر لیجیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، شکران، وزیر اعظم نے کہا، اور صدر نے تھینک یو کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے سبز رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ صدر نے پھرتی سے ریسیور اٹھا لیا۔ مائننگ سیکرٹری اسپیکنگ سر، ایک انتہائی بری خبر ہے، سونا صاف کرنے والے دونوں کارخانے پراسرار انداز میں تباہ کر دیے گئے ہیں، 200 کارکن بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور تمام مشینری مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے، دوسری طرف سے گلوگیر لہجے میں کہا گیا۔ اوہ، ویری بیڈ، ویری ویری بیڈ، صدر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور کیڈل پر پھینک دیا۔ ان کا جذبات کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی لمحے ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سر، آپ کی طبیعت؟ قریب موجود چھوٹی سی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے پرسنل سیکرٹری نے صدر کی حالت دیکھ کر ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، صدر نے سر کو جھٹکے دے کر اپنے آپ کو پرسکون بناتے ہوئے کہا۔ سر، ڈاکٹر کو کال کروں؟ پرسنل سیکرٹری نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کسی کو مت کال کرو، سب کچھ تباہ ہو رہا ہے، کاش میں اس بھیانک دور میں صدر نہ بنا ہوتا، صدر نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے کہا، اور سبز رنگ کے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ صدر چند لمحے بغور ٹیلی فون کو دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ڈھیلے ڈھالے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، صدر کے لہجے میں وقار کی بجائے پریشانی کا عنصر زیادہ نمایاں تھا۔ فائنانس سیکرٹری اسپیکنگ سر، ایک انتہائی خوفناک خبر آئی ہے، سونے کے محفوظ ذخائر چوری کر لیے گئے ہیں، فائنانس سیکرٹری نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ ذخائر چوری کر لیے گئے ہیں؟ صدر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ان کا سر سینے پر ڈھلکتا چلا گیا اور ریسیور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر جا گرا۔ یہ تو بڑی آسانی سے قابو میں آ گئے عمران صاحب، بلیک زیرو نے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، وہی ایک نازک لمحہ تھا جب صفدر اور شکیل بے ہوش پڑے ہوئے تھے اور میں ناف تک زمین میں دھنسا طارق کی اسٹین گن کا نشانہ بننے والا تھا۔ اس کے بعد تو سب کچھ آسانی ثابت ہوا، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ سوچا ہوں کہ کیا اقدام کروں، ایک تو جی چاہتا ہے کہ نارتھ پول پہنچ کر مادام گیٹ سے ٹکرا جاؤں، مگر دوسرے لمحے یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا ملک تو کم از کم جعلی کرنسی کے اسکینڈل سے بچ گیا، اور 3 پاورز نے جب ہمیں گھاس نہیں ڈالی تو پھر خود ہی بھگتے، عمران نے روٹھی ہوئی بیوی کا سا انداز بناتے ہوئے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹرو، بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سلطان بول رہا ہوں، دوسری طرف سے سر سلطان کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ یس سر، طاہر بول رہا ہوں، سر سلطان کی آواز سنتے ہی بلیک زیرو نے اپنی اصلی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران کہاں ہے؟ سر سلطان نے اسی طرح گمبھیر لہجے میں سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹھے ہیں، بات کیجیے، بلیک زیرو نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں جناب عالی، بندہ پرور، سخی سرور، کیا ہو گئی ہے، کوئی نئی گڑبڑ؟ عمران نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ عمران، تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ مجھ سے سنجیدہ لہجے میں بات کیا کرو، سر سلطان نے غصیلے انداز میں جواب دیا۔ سنجیدہ اور رنجیدہ ہم کافیاں ہیں، اور چونکہ میں رنجیدہ کو کسی مصرے میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے سنجیدہ کا آنا بھی ناممکن ہے، البتہ آپ کہیں تو فہمیدہ، چکیدہ، گرگ باراں دیدہ قسم کے لہجے میں بات ہو سکتی ہے۔ عمران کی زبان بھلا کہاں رکنے والی تھی۔ کیا میں ریسیور رکھ دوں؟ سر سلطان کا موڈ اور بگڑ گیا۔ ظاہر ہے آپ کے پاس دل تو ہے نہیں جو کہ اسی کے قدموں میں رکھیں گے۔ اب آپ ریسیور ہی رکھ سکتے ہیں، جدید دور کے عاشق تو یہی کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ سلطان، عالی شان، ذیشان، بے ایمان، اوہ سوری، غلط قافیہ کہہ گیا ہوں، معاف کیجیے، نئی نئی شاعری شروع کی ہے، بس کبھی کبھی وزن گر پڑتا ہے، پھر کسی ویٹ لفٹر کو بلانا پڑتا ہے، تبھی وہ وزن اٹھاتا ہے۔ عمران شاید سر سلطان کو زچ کرنے پر تل گیا تھا۔ حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں،
صدر مملکت نے فوری رپورٹ طلب کی ہے اور تمہیں شاعری کی سوچ رہی ہے؟ سر سلطان آخر پھٹ پڑے۔ جناب ہیڈ سلطان صاحب، مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ مجرم جیل میں جا چکے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس بار منظوم رپورٹ پیش کروں، مگر یہ کافیہ اور ردیف کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہے۔ کبھی کافیہ بھاگ جاتا ہے تو کبھی ردیف فرار ہو جاتا ہے۔ بس اسی پکڑ دھکڑ میں لگا ہوا ہوں۔ جیسے یہ سب قابو میں آئے رپورٹ آپ تک پہنچ جائے گی۔ ویسے اگر آپ کہیں تو پہلا بند ترنم سے ٹیلی فون پر ہی سنا دوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجرم پکڑے گئے ہیں؟ کیا وہ جعلی کرنسی والے؟ سر سلطان کی آواز میں یکدم جوش اود کر آیا تھا۔ جی ہاں، وہ جعلی کرنسی والے مجرم تو پکڑے گئے ہیں، مگر یہ کافیہ ردیف ابھی نہیں پکڑے جا رہے۔ میں نے تو بلیک زیرو سے کہا تھا کہ سیکرٹ سروس کی خدمات مستعار لے لی جائیں تاکہ سارے کافیہ ردیف گرفتار ہو جائیں، مگر یہ کالا صفر اکڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ سیکرٹ سروس کو مجرموں کے پکڑنے کی تنخواہ ملتی ہے، کافیہ ردیف پکڑنے کی نہیں، اور اگر آپ پکڑوانا ہی چاہتے ہیں تو پھر ڈبل اوور ٹائم دینا پڑے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھ حقیر فقیر کے پاس سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر دعائیں معاوضے پر لینے پر یہ تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب ایک ہی صورت ہے۔ عمران کی زبان میرٹ کی کینچی کی طرح مسلسل چل رہی تھی۔ تم بکواس بند نہیں کرو گے؟ سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا ہوا، مجرم کیسے پکڑے گئے؟ سر سلطان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ آہستہ بولی جناب، آپ کی آواز میرے کان کے اندر کہیں گہرائی میں اتر گئی تو اسے باہر نکالنے کے لیے غوطہ خوروں کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی۔ اور ارے سلطان صاحب، ارے آپ فون ہی بند کر گئے اتنی جلدی؟ عمران نے آخر میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر بڑے مایوسانہ لہجے میں ریسیور واپس کیڈل پر رکھ دیا اور یوں موڑ لٹکا لیا جیسے کسی شاعر کا شعر سن کر جب لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو شاعر بیچارے کا منہ سینکڑوں فٹ لٹک جاتا ہے۔ آپ نے بھی سر سلطان کو زچی کر دیا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار، بڑے دنوں سے زبان میں کھجلی ہو رہی تھی، مگر سلطان جلدی بھاگ گئے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایکسٹرو، بلیک زیرو نے کہا۔ طاہر، میں سلطان بول رہا ہوں۔ سر سلطان کی آواز دوسری طرف سے سنائی دی، لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ جی فرمائیے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سامنے بیٹھے عمران کو آنکھ مار دی۔ کیا رپورٹ ہے؟ تفصیل سے بتاؤ، سر سلطان نے قدر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جناب، مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے، سارا کام عمران صاحب نے خود ہی کیا ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ گروہ کا کلا کما ہو گیا ہے، مجرم پکڑے گئے ہیں، بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو طاہر، صدر مملکت اس سلسلے میں انتہائی پریشان ہیں اور انہوں نے فوری رپورٹ طلب کی ہے، کیونکہ مجرموں نے ایکریمیا میں جعلی کرنسی پھیلا دی ہے اور اس وقت ایکریمیا پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ پورا ایکریمیا سنگین ترین معاشی بحران کی زد میں آ گیا ہے، اس لیے ہر ملک میں شدید ترین پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے، مگر عمران ہے کہ بے وقت کی راگنی چھیڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سر سلطان نے کہا۔ اوہ، اگر ایسا مسئلہ ہے تو واقعی انتہائی سنگین مسئلہ ہے، آپ عمران صاحب سے بات کر لیں، بلیک زیرو نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ جی فرمائیے، عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، شاید اس کے کانوں میں بھی سر سلطان کی آواز پہنچ گئی تھی۔ عمران، حالات انتہائی نازک ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری کرنسی کا تعلق بین الاقوامی طور پر ایکریمین کرنسی سے ہے، مگر ایکریمیا پر اس وقت قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، پورے ملک میں جعلی کرنسی کا سیلاب آ گیا ہے، تمام کاروبار اور لین دین یکلخت رک گیا ہے، پوری دنیا کے ملکوں نے فوری طور پر ایکریمین کرنسی سے تعلق توڑ دیا ہے، ہم نے بھی مجبوراً ایسا کیا ہے، لیکن اگر مجرم ایکریمیا جیسے طاقتور ترین ملک میں ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے صدر مملکت بے انتہا پریشان ہے۔ سر سلطان نے عمران کو سنجیدہ دیکھ کر تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، واقعی کرائم کے لیے تاریخ کا ہولناک ترین دور ہوگا۔ بہرحال صدر مملکت کو کہہ دیجئے کہ پاکیزیہ میں ایسا نہیں ہوگا، میں نے مجرموں کو پکڑ لیا ہے اور اگر وہ ایسا کرنا چاہیں گے تو انہیں نئے سرے سے سیٹ اپ کرنا پڑے گا، جس کے لیے طویل عرصہ چاہیے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، لیکن عمران بیٹے، خطرہ تو بہرحال موجود رہے گا، سر سلطان نے کہا۔ ہاں، خطرہ تو رہے گا، اور خطرے کا مکمل سدباب تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس تنظیم کو ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ مجھے ایسی معلومات ملی ہیں کہ مجرموں کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا جا سکتا ہے، مگر میں اس لیے خاموش ہوں کہ جب 3 پاورز نے مجرموں کے خلاف تنظیم بناتے ہوئے ہمیں نظر انداز کر دیا ہے تو اب خود ہی نتائج بھگتیں، عمران نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، بہرحال میں صدر صاحب سے بات کرتا ہوں، پھر اس سلسلے میں مزید بات کریں گے، سر سلطان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔
میرا خیال ہے کہ ہمیں نارتھ پول جانا ہی پڑے گا، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا۔ نارتھ پول؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر نارتھ پول میں ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر اتنی خوفناک تنظیم کا خاتمہ اتنی آسان بات تو نہ ہوگی، بلیک زیرو نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آسان تو دنیا میں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، مگر میرا تجربہ ہے کہ جتنی خوفناک تنظیم ہو اتنی ہی آسانی سے قابو میں آ جاتی ہے۔ بہرحال دیکھو صدر مملکت کیا فیصلہ کرتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اٹھ کر وہ لائبریری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ دراصل میڈم کیٹ کی فائل دیکھنا چاہتا تھا، تاکہ اگر اس سے ٹکراؤ ہو بھی جائے تو اس سلسلے میں بنیادی معلومات تو معلوم ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ میڈم کیٹ کی فائل اٹھا کر واپس آپریشن روم میں آ گیا اور اس نے فائل کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ پورے ایکریمیا پر ہولناک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ ایکریمیا جو دفاعی لحاظ سے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، مجرموں کی ایک ہی حملے میں اپنی تاریخ کے بھیانک دور میں داخل ہو چکا تھا۔ جعلی کرنسی کے سکینڈل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہر طرف شدید افراتفری کا عالم تھا۔ تمام کاروبار، بینک، دفاتر، کلب، ہوٹل، دکانیں، ادارے یکلخت بند ہو گئے تھے۔ جعلی کرنسی ایسے بہترین انداز میں چھاپی گئی تھی کہ اس کی پہچان ناممکن ہو چکی تھی، اور پھر جب سے تمام ریڈیو اسٹیشنوں اور ٹیلی ویژن اسٹیشنوں سے جعلی کرنسی کے بارے میں نشریات روک کر اعلان کر دیا گیا تھا، اصل کرنسی بھی جعلی ہی بن گئی تھی۔ کرنسی کی پشت پر جو اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور وہی نوٹ جن کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کاٹے جا رہے تھے اب کاغذوں کے حقیر اور بے مصرف ٹکڑے بن کر رہ گئے تھے۔ کھانے پینے کے سامان کی شدید قلت ہو گئی تھی۔ ایک روز تک تو لوگوں نے گھر میں موجود کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے سامان سے گزارا کیا، مگر جب یہ خبر پھیل گئی کہ حکومت کے سونے کے محفوظ ذخائر بھی غائب کر دیے گئے ہیں تو حالات ناگفتہ ہو گئے، اور بھوکے لوگ گھروں سے نکل کر کھانے پینے کی دکانوں پر ٹوٹ پڑے۔ غلے کے سرکاری گودام لوٹ لیے گئے۔ ہر طرف ایک قیامت سی برپا ہو گئی۔ پولیس اور فوج بھی بے بس ہو گئی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو بھوک سے مرتے تو نہ دیکھ سکتے تھے۔ گلیوں اور بازاروں میں بڑی چھوٹی مالیت کے نوٹ ردی کے کاغذوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے، اور کوئی انہیں اٹھا کر ایک نظر دیکھنے کا بھی روادار نہ تھا۔ اگر نوٹوں کے ڈھیر کے نیچے کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی پڑا مل جاتا تو لوگ دیوانہ وار اس روٹی کے ٹکڑے پر ٹوٹ پڑتے۔ ہر شخص نے اپنے پاس موجود کرنسی نوٹ نکال کر گلیوں میں پھینک دیے تھے، کیونکہ اب یہ ناکارہ اور فضول ہو چکے تھے۔ ہزاروں نوٹوں کے بدلے میں ایک روٹی بھی حاصل نہ کی جا سکتی تھی۔ مائیں روٹی کے بدلے میں اپنے بچے تک نہ بیچنے پر تیار ہو گئی تھی، مگر انہیں خریدے کون؟ ایکریمیا، جو معاشی طور پر پوری دنیا میں خوشحال سمجھا جاتا تھا، یکدم ہولناک قحط کا شکار ہو گیا۔ حکومت بار بار اپیلیں کر رہی تھی کہ وہ حالات کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کر رہی ہے، مگر بے سود۔ لوگ اب حکومت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ وہ صرف خوراک مانگتے تھے، انہیں اسمبلیاں، بلڈنگیں، نوکریاں، کاریں، مکان کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ صرف خوراک کے خواہاں تھے تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں، مگر غلہ کہاں سے آتا؟ جن کے پاس تھا انہوں نے چھپا لیا تھا، اور جن کے پاس نہ تھا وہ اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ حکومت ایکریمیا نے انسانی ہمدردی کی بنا پر پوری دنیا سے خوراک بطور امداد بھیجنے کی اپیلیں کی، اور کچھ ملکوں نے امداد بھی کی، مگر کب تک اور کتنی؟ دنیا کے ہر ملک کو یہ فکر پڑ گئی تھی کہ نہ جانے کب ان کا حشر بھی ایکریمیا جیسا ہو جائے گا۔ اس لیے ہر ملک نے غلہ اسٹاک کرنا شروع کر دیا تھا، اور تقریباً ہر ملک کے لوگوں نے بھی زیادہ سے زیادہ غلہ خریدنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح ایکریمیا کی طرح، مگر اس سے قدرے کم، پوری دنیا کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ غلے کی قیمتیں یکدم آسمان پر پہنچ گئیں، اور لوگ بھوکے مرنے لگے، اور پھر اس وقت حکومت کے خلاف نفرت اور زیادہ پھیل گئی۔ جب مجرموں کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ اگر ایکریمیا کا اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے تو وہ سونے کی اشرفیاں کرنسی کے طور پر استعمال کرے گی، اور پورے ایکریمیا کے ہر فرد کو ایک مہینے کی خوراک مفت مہیا کی جائے گی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پورے ایکریمیا کے عوام مجرموں کے حق میں اور حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلوس نکلنے لگے کہ حکومت ان کے حوالے کی جائے، جو ملک کو غلہ فراہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ مگر ظاہر ہے حکومت اتنی آسانی سے ملک کی باغ دوڑ مجرموں کے ہاتھوں میں کیسے دے سکتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک میں خون ریز فسادات پھوٹ پڑے۔ عوام اور پولیس اور فوج کے درمیان فسادات شروع ہو گئے، اور لوگ اس کے نتیجے میں مکھیوں کی طرح مرنے لگے۔ ایکریمیا کے صدر نے ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا، اور پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا، اور ملک کا انتظام فوج کے حوالے کر دیا۔ مگر لوگ اب فوج سے بھی ٹکرانے لگے،
اور پھر آہستہ آہستہ فوج نے بے تحاشا فائرنگ کر کے حالات کو کسی حد تک سنبھال لیا اور لوگ موت کے خوف سے اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے۔ مگر فوج بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ عارضی خاموشی بہت خوفناک ہے، اور جلدی کوئی ایسا اقدام نہ کیا گیا جس سے لوگوں کی خوراک کا مسئلہ حل نہ ہوا تو یہ خاموشی کسی بھی لمحے طوفان کی طرح پھٹ پڑے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ پورا ملک ہی تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے فوج کے جنرلوں نے بھی حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس صورتحال کا کوئی ایسا حل نکالا جائے جو لوگوں کو قابل قبول ہو، ورنہ وہ بھی پیچھے ہٹ جانے پر مجبور ہوں گے۔ بلیک، چوشان اور شاکل جب ٹیکسی میں سوار ہو کر مادام روڈ پہنچے تو مادام روڈ کے پہلے ہی چوک پر ٹیکسی فارغ کر دی۔ ہیڈ کوارٹر کی نگرانی انتہائی سختی سے کی جا رہی ہوگی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم علیحدہ علیحدہ کام کریں اور اپنے اپنے طور پر اندر داخل ہونے کی پلاننگ کریں تاکہ اگر کوئی چیک ہو جائے تو دوسرا اس کی وجہ سے گرفت میں نہ آ سکے۔ چیف شاکل نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت وہیں چوک پر موجود ایک کیفے کے ایک پرائیویٹ کیبن میں بیٹھے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ مگر اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر ہم ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر کریں گے کیا؟ چوشان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کریں گے؟ مادام کو ختم کریں گے، چیف شاکل نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ چوشان صحیح کہہ رہا ہے شاکل، دراصل ہم نے شروع سے ہی پلاننگ غلط کی ہے۔ ہم بغیر کسی واضح پلاننگ کے یوں ہی اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم مادام کی نظروں میں آ جائیں اور پھر مادام اپنی عیاشی کے لیے ہمیں منتخب کرے، اس کے بعد مادام کو کور کر کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا جائے۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موت کے منہ میں جاتے جاتے بچ گئے، اور مادام تک پہنچنا تو ایک طرف، اس کی شکل تک دیکھنے کی نوبت بھی نہ آئی۔ اب بھی اگر ہم خالی ہاتھ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو گئے تو کیا مادام ہمارے شکار بننے کے لیے ہمارے انتظار میں دلہن بنی تیار بیٹھی میں ہوگی؟ بلیک نے چوشان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے بلیک، واقعی ہم سے شروع میں ہی حماقت ہوئی ہے۔ بہرحال ابھی کچھ نہیں گیا، ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا ہے کہ اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ ہم اس سلسلے میں کوئی واضح پلاننگ کر لیں گے۔ چیف شاکل نے بھی بڑی فراخ دلی سے اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں واقعی یہ بہت بڑا کام ہے، اب ہمیں کوئی ایسا اقدام اٹھانا پڑے گا جس سے اس تنظیم کا خاتمہ ہو جائے، چوشان نے کہا۔ میرا تو خیال ہے کہ ہم خوفناک قسم کا ڈائنامائٹ لے کر ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوں اور پھر ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیں، بلیک نے کہا۔ مگر اتنا خوفناک ڈائنامائٹ آئے گا کہاں سے؟ چیف شاکل نے جواب دیا۔ یہاں میرا ایک واقف ہے جو درپردہ اسلحے کا کاروبار کرتا ہے، اسے ہر قسم کا خوفناک اسلحہ مہیا ہو سکتا ہے، مگر رقم کا بندوبست کرنا ہوگا، بلیک نے کہا۔ رقم کی فکر نہ کریں، کسی اعلیٰ قسم کے جوئے خانے میں چلتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ایک ہی رات میں ہم اپنی ضرورت کی رقم حاصل کر لیں گے، چوشان نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، تم دونوں جوئے خانے پہنچو، میں اس آدمی سے بات کر کے وہیں آ جاؤں گا، کل اپنی مرضی کا اسلحہ لے کر پھر ہیڈ کوارٹر میں داخلے کا پروگرام بنائیں گے، بلیک نے تجویز پیش کی۔ ایک اور تجویز آئی ہے میرے ذہن میں، چیف شاکل نے کہا۔ کون سی؟ بتاؤ، شاید وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہو، بلیک نے اور چوشان نے ایک ساتھ کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اسلحے کے چکر میں پڑنے کی بجائے ہیڈ کوارٹر میں خفیہ طور پر داخل ہو جانا چاہیے اور پھر وہاں کے کسی اچھے عہدے والے شخص کو ختم کر کے اس کا میک اپ کر لیا جائے، اس طرح ہیڈ کوارٹر کے کسی اہم حصے تک پہنچا جائے، ڈائنامائٹ اور اسلحہ ہمیں وہیں سے مل جائے گا، چیف شاکل نے کہا۔ مگر خالی ہاتھ جانا تو بہت بڑا رسک ہے، نہ جانے وہاں کیسے حالات پیش آئیں، بلیک نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو بلیک، یہ تنظیم کوئی عام مجرموں کی تنظیم نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مجرم ہیں اور ان کے پاس جدید قسم کے آلات بھی ہیں، اس لیے اگر ہم کوئی خطرناک شے لے کر ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے تو فوراً پکڑے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اعلیٰ سائنسی پیمانے پر ہیڈ کوارٹر کے گرد خفیہ حصار قائم کیا ہوگا، لیکن اگر ہم بغیر اسلحے کے داخل ہوئے تو شاید ہم ٹریس نہ ہو سکیں، چیف شاکل نے کہا۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن ہمارا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اس ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا جائے، بلیک نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ ہم صرف 01 ٹرانسمیٹر سے آپس میں رابطہ رکھیں گے اور علیحدہ علیحدہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کا پروگرام بنائیں۔ چوشان بھی اس تجویز پر رضامند ہو گیا اور پھر انہوں نے مزید تفصیلات طے کی اور تھوڑی دیر بعد وہ باری باری کیفے سے نکل کر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ہال میں موجود ہر فرد کا چہرہ ستا ہوا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ سب کسی کو دفنا کر ابھی ابھی واپس آئے ہوں۔ ہال میں موجود بڑی بیضوی میز کے گرد 20 کرسیاں موجود تھیں، جن میں سے 18 کرسیاں میز کے دونوں اطراف میں اور 2 کرسیاں آمنے سامنے کے دونوں کونوں میں رکھی ہوئی تھیں۔
ان میں سے دائیں کونے والی خاصی بڑی اور آرام دہ کرسی تھی۔ میز پر ہر آدمی کے سامنے ایک ایک چھوٹا سا مائک رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی سادے کاغذوں کا ایک ایک پیڈ بھی موجود تھا۔ 19 کرسیوں پر قیمتی سوٹوں میں ملبوس افراد موجود تھے، جبکہ دائیں کونے والی ایک کرسی خالی تھی۔ یہ 19 افراد ایکریمین حکومت کے انتہائی اعلیٰ عہدیدار تھے۔ 20ویں کرسی صدر کے انتظار میں خالی تھی۔ وہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے، مگر ان سب کے چہروں پر جیسے پریشانیاں سی ثبت ہو کر رہ گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دائیں کونے میں موجود کرسی کی بالکل پشت پر دیوار میں ایک دروازہ کھلا اور صدر ایکریمیا ڈھیلے قدم اٹھاتے اندر داخل ہوئے۔ ان کے سور پر بے پناہ سلوٹیں تھیں اور چہرے پر موجود شکنیں گہری پریشانی ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے خالی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ تازہ ترین رپورٹ کیا ہے؟ صدر نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ جناب، فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، کرفیو نافذ ہے اور قدرے امن و امان ہے، مگر فوجی جرنیلوں کے نزدیک یہ خاموشی عارضی ہے۔ اگر فوجی طور پر کوئی حل نہ نکالا گیا تو پھر حالات فوج کے کنٹرول سے بھی باہر ہو جائیں گے۔ صدر کے بالکل سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھے دبلے پتلے ہوم سیکرٹری نے گمبھیر لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس مسئلے کو حل کرنے کی تجویز پیش کی جائے۔ صدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جناب، میں نے عالمی ماہر معاشیات سے اس مسئلے کے حل کے لیے رائے طلب کی ہے تاکہ کوئی مناسب حل نکل سکے، مگر یہ مسئلہ اتنا نازک ہو چکا ہے کہ بظاہر اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت اپنے محفوظ ذخائر سے ہر خاندان کو کم از کم ایک ہفتے کا راشن مفت سپلائی کرے تاکہ عوام کم از کم ایک ہفتے تک پرسکون رہیں۔ اس دوران اس کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ صدر سے چوتھے نمبر پر بیٹھے ہوئے سیکرٹری منصوبہ بندی نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب، یہ مسئلہ صرف ایکریمیا اکیلے حل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پوری دنیا کی سربراہی کانفرنس طلب کی جائے اور کوئی نیا معاشی نظام رائج کیا جائے تاکہ آئندہ کوئی مجرم اس قسم کا حربہ استعمال نہ کر سکے۔ ایک اور شخص نے کہا، اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے، ہمیں فوری حل نکالنا ہے۔ صدر نے بجھے بجھے لہجے میں کہا، جناب، میرا خیال ہے کہ پورے ملک سے ہنگامی طور پر چاندی اکٹھی کی جائے اور اس کے سکے ڈالے جائیں اور پھر ان سکوں کو سرکاری کرنسی کا درجہ دے دیا جائے۔ ایک اور نے تجویز پیش کی، شاید اسے چاندی کا نام اس لیے لیا تھا کہ ایکریمیا سونے کے ذخائر سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ مگر باقی دنیا سے لین دین کے لیے کیا کیا جائے گا؟ کوئی بھی ملک چاندی کو بنیادی کرنسی کا درجہ دینے پر تیار نہ ہوگا۔ سیکرٹری منصوبہ بندی نے جواب دیا، جناب صدر، میرے نزدیک اس کا ایک فوری حل ہے۔ ہمارے ملک کے عوام کے پاس بے پناہ سونا موجود ہے۔ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ غلے کے بدلے میں سونا جمع کریں اور پھر سونے سے سکے ڈھال کر اسے کرنسی کا درجہ دے دیا جائے۔ اس طرح غیر ممالک بھی ان سکوں کو لینے سے نہ گھبرائیں گے اور ملک میں بھی رکا ہوا کاروبار فوری طور پر جاری ہو جائے گا، اور اس کے بعد پوری دنیا کی سربراہی کانفرنس طلب کر کے نیا معاشی نظام رائج کیا جا سکتا ہے، یا اس دوران مجرموں کو گرفتار کر کے ختم کیا جا سکتا ہے اور پھر سونے کی بجائے نئی کرنسی جاری کی جا سکتی ہے۔ اور سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ مجرم اس کی نقل نہ بنا سکیں گے۔ ایک بوڑھے شخص نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، تجویز تو اچھی ہے، مگر کیا عوام کے پاس اتنا سونا ہوگا کہ جس سے ملک کا معاشی نظام بحال ہو سکے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس سونا نہ ہوگا وہ غلہ کیسے حاصل کریں گے؟ صدر نے قدرے جوشیلے لہجے میں کہا، یہ تجویز ایسی تھی جو قدرے دل کو لگتی تھی۔ جناب، تازہ ترین سروے میں جو اعداد دو شمار سامنے آئے تھے، اس کے لحاظ سے ملک کے عوام کے پاس اتنا سونا ہے جتنا کہ ہمارے پاس بطور محفوظ ذخائر موجود تھا۔ ایک شخص نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اس قومی ادارے کا سربراہ تھا جس کے ذمہ پورے ملک میں مختلف انداز کے سروے کرنا تھا۔ خوب، تب تو اس تجویز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو شاید اس ٹاپ سیکرٹ کا علم نہ ہو کہ حکومت کے پاس معاشی طور پر مستحکم رہنے کے لیے سونے کے جو ذخائر موجود تھے، اتنے ہی ذخائر جنگ کی صورت میں ملک کو ہنگامی حالات سے بچانے کے لیے سونے کے محفوظ ذخائر موجود ہیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملک میں ہنگامی طور پر غلے کے راشن ڈپو قائم کر کے ہر خاندان کو ایک ہفتے کا غلہ مفت سپلائی کر دیتے ہیں۔ اس ہفتے کے دوران ان محفوظ ذخائر سے سونے کے سکے بطور کرنسی ڈھال کر اس کے بعد تمام ملازمین کو تنخواہوں کی صورت میں یہ سکے ایک ماہ کے ایڈوانس کے طور پر دے دیے جائیں تاکہ رکا ہوا کاروبار چل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سرکاری طور پر غلے کی خریداری کے لیے ان سکوں کے علاوہ بھی سونا قبول کریں گے تاکہ عوام کے پاس موجود سونا حکومت کے پاس پہنچ جائے اور پھر اسے بھی سکوں کی صورت میں ڈھالا جا سکے۔ جب حالات مکمل طور پر پرسکون ہو جائیں گے تو پھر بین الاقوامی طور پر
کوئی نیا معاشی نظام سامنے لایا جائے گا یا پھر مجرموں کو ختم کر کے دوبارہ نئی کرنسی چھاپی جائے گی؟ صدر نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اور میٹنگ میں موجود تمام افراد نے اس تجویز کی پرزور تائید کی۔ چنانچہ صدر کی ہدایت پر اس تجویز کو فوری طور پر تحریر کیا گیا اور سب نے اس پر دستخط کر دیے۔ پھر صدر نے سونے کے سکوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے مسودہ قانون تیار کرنے کی ہدایت کرنے کے بعد پریس سیکرٹری کو ہدایت جاری کی کہ وہ پورے ملک میں اس بات کا اعلان کر دے کہ شام کو 7 بجے صدر ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اہم تقریر کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی صدر نے محکمہ خوراک کے سیکرٹری کو خصوصی ہدایات دی کہ شام سے پہلے پورے ملک میں ہنگامی راشن ڈپو قائم کرنے اور ان پر فوری طور پر غلہ پہنچانے کا بندوبست کیا جائے، اور ہنگامی حالات کے لیے محفوظ ذخیرے میں موجود سونے کو گراموں کی صورت میں سکوں میں ڈالنے کی احکامات بھی انہوں نے صادر کر دیے، اور پھر یہ ایمرجنسی میٹنگ برخواست کر دی۔ مگر اس میٹنگ کے بعد سب لوگوں کے چہروں پر وہ پریشانی نہ تھی جو میٹنگ سے پہلے موجود تھی۔ اب سب کو یہ امید لگ گئی تھی کہ حکومت حالات کو سنبھال لے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔